अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी मेरे एक न्यू लिसनर हैं शौकत, जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है। शौकत कहते हैं कि मैं हैदराबाद का रिहायशी हूँ। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मैंने और मेरे भाई ने हम लोगों ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। हम लोगों ने कराची में कपड़े की एक दुकान बनाई। उस शॉप को हम लोगों ने रेंट पे लिया था और वो शॉप हम लोगों को काफ़ी माकूल रेंट पर मिल गई। हम लोग बड़े खुश थे कि हम लोगों को इतनी अच्छी जगह पर, इतनी अच्छी मार्केट में वो शॉप मिल गई। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा न्यू स्टॉक ला कर रखा। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों का काम चल गया। तकरीबन अभी एक हफ़्ता ही गुजरा था, हम लोगों के पास हम लोगों के एक कस्टमर आए। उन्होंने आकर कंप्लेन की कि जो कपड़ा आपने हमें दिया है ये कपड़ा ख़राब है, इसके ऊपर खून लगा हुआ है। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये कैसा पॉसिबल है। हम लोगों ने तो इनको फ्रेश बिल्कुल कपड़ा दिया, तो फिर वो ख़राब कैसे हो सकता है। उन्होंने जब हम लोगों की शॉप से वो कपड़ा ख़रीदा था, हम लोगों ने खुद उनको देख कर वो दिया। पता नहीं वो किस तरह से वो चीज़ इग्नोर हो गई। हम लोगों ने जब देखा तो उसके ऊपर खून के छींटे थे। हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हुई और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी हुई कि बिल्कुल अभी नया नया काम है, तो ये अगर इस तरह से कस्टमर्स कंप्लेन करने लग जाएंगे तो क्या बनेगा। हमने उनसे एक्सक्यूज़ किया और उन्हें फ्रेश कपड़ा चेक करके दे दिया। अब ये काम रूटीन में स्टार्ट हो गया। एक कॉर्नर था हम लोगों की शॉप का, लेफ़्ट कॉर्नर था। जितने भी उस तरफ कपड़े के थान रखे जाते थे, उनमें से अमूमन अक्सर कपड़े ऐसे होते थे, थान ऐसे होते थे जिनके सेंटर में किसी जगह पर ब्लड के निशान होते थे और वो ब्लड इस तरह से होता था कि जिस तरह से उसके ऊपर छींटे हैं खून के, ज़मीन पर नहीं होते थे। अब हम लोग इतने कॉन्शियस हो गए कि हम लोग जब भी कोई नया कपड़ा ख़रीदते थे तो पहले उसको सारा चेक करते थे और वो बिल्कुल फ्रेश होता था, ठीक होता था। लेकिन जब हम लोग उसको सेल आउट करते थे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू होने लग गई। बहुत ज़्यादा टेंशन बन गई कि बिल्कुल एक नया काम स्टार्ट किया है और अभी स्टार्टिंग में ही ये सब काम होना शुरू हो गए। फिर गाहे बगाहे जो हम लोगों का लॉकर था जिसमें हम लोग सारे पैसे रखते थे अपने, वो भी वहाँ से भी पैसे भी गायब होना शुरू हो गए। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। ना ही किसी की तरफ कोई डाउट जा रहा था कि किसी ने कुछ करवाया होगा ये वो। एक दफ़ा अगले दिन हम लोगों ने रात बिल्कुल नॉर्मल, हम रात 9 बजे तक 10 बजे तक अपनी शॉप बंद कर दिया करते थे क्योंकि हम लोगों ने दूर जाना होता था। जो हम लोगों ने रेंट पर क्वार्टर लिया हुआ था, एक मैंने और मेरे भाई ने, वो काफ़ी दूर था उस मार्केट से। अगले दिन हम लोग आए तो जो हम लोगों का वहाँ पर वॉचमैन था जो रात के टाइम पहरा देता था पूरी मार्केट का, सुबह सुबह ये भी हम लोग बैठे ही थे, अभी कोई भी कस्टमर नहीं आया था। मैं, मेरा भाई था, अभी हम लोगों ने कोई सेलमैन भी नहीं रखा था। छोटी सी शॉप थी, कोई बहुत बड़ी भी शॉप नहीं थी। वो हमारे पास आया और कहता है कि रात को तुम लोग यहाँ पर किसको छोड़ कर जाते हो। हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि उसका कहने का क्या मतलब था। उसका ये कहना था कि जिस टाइम हम लोग अपनी शॉप को बंद करके जाते हैं, हम लोग तो उसको लॉक लगा के जाते थे, उसकी शटर्स गिरा के और लॉक लगा कर जाते थे। उसका ये कहना था कि अंदर से ख़वातीन के और बच्चों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो ये कहता है कि जब रात को मैं पहरा दे रहा था तो मुझे तुम लोगों की शॉप के अंदर से औरतों के बोलने की और बच्चों के बोलने की आवाज़ आ रही थी और शॉप की लाइट भी जल रही थी। मैंने जब थोड़ा सा शटर को ऊपर करने की कोशिश की तो उसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। ये क्या मामला है, तुम लोग बाहर लॉक लगाकर अंदर किसे बंद करके जाते हो। हमने उसको कहा कि कैसे पॉसिबल है कि हम लोग अंदर किसी को बंद करके जाएंगे लॉक लगाकर, और हम लोगों का तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। हम लोगों की जो फैमिली है, जो घर हैं, वो सारे हम लोगों के अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे हैदराबाद में हैं। हम लोग तो यहाँ पर 2 भाई हैं और हम लोगों ने ये शॉप रेंट पे ली है।
اس نے کہا جو کچھ بھی ہے رات میں نے یہ معاملہ یہاں پر دیکھا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے 1 سے 2 دفعہ شٹر ناک بھی کیا, پوچھنا بھی چاہا کہ اندر کون ہے, مگر مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. ابھی ایک نئی ٹینشن ہم لوگوں کو بن گئی, بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ جس ایریا سے تھے وہاں پر اکثر ہم لوگوں نے جنات کے واقعات سن رکھے تھے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے فوراً گھر کال کی, ابو سے بات کی, امی سے بات کی, انہیں یہ سارا معاملہ بتایا. انہوں نے یہی کہا کہ تم لوگ 1 آدھا دن وہاں پر رکو, رات کے ٹائم تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا ہے کیا نہیں. ہم لوگوں نے اب یہی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ چھوٹی سی بالکل شاپ تھی, بہت چھوٹی بھی نہیں تھی اور بہت بڑی بھی نہیں تھی. ہم دونوں بھائیوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ آج کی رات ہم لوگ یہاں پر خود گزاریں گے کہ ہمیں ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر ایسا کیا مسئلہ بن گیا. آج بھی ہم لوگوں نے کافی زیادہ کپڑے سیل کیے, لوگ لینے بھی آئے, دیکھ دیکھ کر کرنے پڑتے تھے. وہ کافی حیران ہوتے تھے کہ ہم لوگ سارا تھان کھولتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اوپر کہیں کوئی خون کے دھبے تو نہیں ہیں. جو ہی رات 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم ہوا, ہم لوگوں نے کھانا کھایا. ہم لوگ اپنی شاپ میں ہی تھے, سردیاں تھیں, اس لیے ہم لوگوں نے جو دروازہ تھا وہ بند کر لیا. ایک ہم لوگوں نے اندر والی سائڈ پر بھی گلاس کا پورا وہ ایک وال بنوائی ہوئی تھی, اس میں ایک ڈور بھی تھا, اس کو بند کر کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. رات کافی زیادہ رات ہو گئی. میرے بھائی نے کہا کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, اب کسی نے آنا تو ہے نہیں, شٹر کو ہم لوگ نیچے کر دیتے ہیں. فل نیچے نہیں کرتے, ہاف کر لیتے ہیں, شاپ کو اندر سے بند کر دیتے ہیں. ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا. کافی دیر گزر گئی, 12:30 پونے 1 بج گئے. میں نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ ہم لوگ پورا ہی شٹر نیچے کر دیتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی دکان کو کھلی دیکھ کر ہم لوگوں کے کوئی چوری کا کوئی سین نہ بن جائے. ہم لوگوں نے نیچے کر لیا. لائٹ آف کی ہوئی تھی, دونوں بھائی سوئے ہوئے تھے. مجھے بھی نیند آ گئی, میرے بھائی کو بھی نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کی شاپ میں ہلچل شروع ہو گئی. کبھی ایسا لگے کہ کاؤنٹر پر کوئی ہے, کیونکہ وہاں پر ایک چیئر رکھی ہوئی تھی اور وہ چیئر اس طرح سے تھی کہ جب اس کے اوپر بیٹھتے تھے تو وہ موو ہوتی تھی, اس کے سپرنگز کی آواز آتی تھی. جو ہی وہ چیئر موو ہوئی, میری آنکھ کھلی, میں بالکل سامنے ہی زمین پر, ہم لوگوں نے بستر کیا ہوا تھا, وہیں پر لیٹے ہوئے تھے. میں وہاں پر لیٹا ہوا تھا تو میں نے دیکھا تو مجھے اس طرح سے لگا کہ چیئر پر کوئی بیٹھا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. پھر مجھے یہ لگا کہ کہیں میرا بھائی نہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو زمین پر سونے کی عادت نہیں تھی, وہ تھک نہ گیا ہو تو وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا ہو. میرے بھائی کا نام ارشد تھا. میں نے پوچھا, ارشد تم بیٹھے ہو وہاں پر؟ ابھی میں اسے یہ پوچھ ہی رہا تھا, میرا ہاتھ لگا, وہ میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا. وہاں پر میں چیئر پر بھی کسی کو بیٹھا دیکھ رہا تھا اور یہاں پر وہ میرے پاس بھی لیٹا ہوا تھا. وہ بیٹھنے میں, دیکھنے میں وہ بالکل اسی طرح سے لگ رہا تھا کہ کوئی آدمی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی شاپ میں بالکل ہم لوگوں نے چھوٹی سی لائٹ آن کر کے رکھی ہوئی تھی. ڈر لگ رہا تھا, اندھیرا بہت زیادہ تھا. اس پہ وہ مجھے بیٹھا ہوا نظر آیا. اس کی بیک سائڈ میں نے دیکھ لی. ابھی میرا اس پر ہاتھ لگا تو وہ بھی جا کر بیٹھ گیا. میں نے اس کو کہا کہ ابھی چیئر پر کوئی بیٹھا ہوا تھا, میں نے خود دیکھا ہے, چیئر کی آواز بھی آئی ہے. ہم لوگوں نے فوراً جب اپنی شاپ کی لائٹ آن کی, وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. میں نے اسے یہی کہا کہ میں نے ابھی یہاں پر کسی کو بیٹھے دیکھا ہے. وہ چیئر بھی باقاعدہ ہل رہی تھی, موو کر رہی تھی وہ چیئر. اتنا ڈر لگا ہم لوگوں کو, اتنا خوف آیا کہ ہم لوگ لائٹ آف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ابھی ہم لوگ بند شاپ تھی, کوئی اس میں بیسمنٹ نہیں تھا, کوئی اس میں اور ایسی جگہ نہیں تھی چھپنے چھپانے کی. سامنے کاؤنٹر تھا, وہاں پر ایک چیئر رکھی ہوئی تھی اور اس سائڈ پر سارا وہ جہاں پر ہم لوگ ڈیل کرتے تھے, کوئی کپڑا وغیرہ کسٹمر آتے تھے تو ان کو کھول کے دکھاتے تھے. صفائی کا بھی ہم لوگ باقاعدہ انتظام کرتے تھے وہاں پر, یہ بھی نہیں کہ اس کو گندا رکھیں, کوئی ایسی بات ہو. ہم لوگ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے ایک سائڈ پر. ابھی ٹائم جب دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے. ایک دم سے شاپ کے باہر سے اس طرح سے آواز آئی کہ ہم لوگوں کو جیسے باہر کوئی ناک کر رہا ہے. جو شٹر تھا وہ لوہے کا ہوتا ہے, اس پر اگر ہاتھ بھی رکھا جائے, اس کو کوئی ناک کرے تو آواز آتی ہے. وہ ناکنگ بہت زیادہ کلیئر تھی. جو ہی کسی نے باہر سے شاپ کو ناک کیا, ہم نے ان سے پوچھا باہر کون ہے. ہم نے سمجھا شاید واچ مین ہو. باہر سے کوئی آواز نہیں آئی. 5 منٹ گزرے, دوبارہ بہت زور سے ناک ہوا. ہم لوگوں کی بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دروازہ کھولیں, کہیں باہر چور نہ ہو. پھر پوچھا کہ باہر کون ہے, تو اس طرح سے آواز ہے جس طرح سے کوئی عورت ہوتی ہے. اس نے کہا کہ دروازہ کھولو. جب ہم لوگوں نے کسی عورت کی آواز سنی, ہم نے
ٹائم دیکھا 2:30 پونے 3 کا ٹائم تھا. اتنی رات کو کون عورت ہو سکتی تھی باہر؟ بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. ہم نے پوچھا کہ باہر کون ہے، جواب کیوں نہیں دیتا. وہ عورت ایک دم سے بہت بھیانک آواز میں ہنسنے لگ گئی. اس کی ہنسی کی آواز بہت زیادہ خوفناک تھی. وہ ہنسنے لگی اور ایسا لگا کہ بہت تیزی سے وہاں سے کوئی بھاگ کر چلا گیا ہے. میرے بھائی نے کہا کہ تم مانو نہ مانو یہ کوئی جنات کا معاملہ لگتا ہے، کیونکہ اس طرح سے تو ہو ہی نہیں سکتا. آدھی رات کو کون عورت ہو سکتی ہے؟ اور چوکیدار نے بھی یہی بتایا تھا کہ ہم لوگوں کی شاپ میں سے کسی عورت کے اور بچے کے بولنے کی آواز آتی ہے. اتنا خوفزدہ ہم لوگ ہو گئے کہ نہ باہر جا سکتے تھے، نہ ادھر رکا جا رہا تھا. ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنا شروع کر دی. جو ہی میں نے بھی 7 ٹائم آیت الکرسی پڑھی، میرے بھائی نے بھی. ابھی ہم لوگ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک ہی رہے تھے کہ جس طرف خون کے چھینٹے آتے تھے، جس طرح وہ تھان کپڑے کے رکھے ہوئے تھے، وہ اتنی زور سے زمین پر گرے کہ ان کو باقاعدہ کسی نے اٹھا کر سارے جتنے بھی وہ تھان تھے نیچے پٹکا تھا. اس ٹائم ان کے اوپر خون کے چھینٹے بھی تھے. اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. اس کے قریب ہم لوگ نہیں گئے. باہر سے بھی بہت بھیانک آوازیں آ رہی تھیں. جو باہر سے آوازیں آ رہی تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ جس طرح سے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں اور وہ دکان کے باہر آ کر بول رہی ہیں. ان کی آوازیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ اب ایسا نہ ہو کہ یہ ہم لوگوں پر حملہ کر دیں، ہم لوگ ہمت کر کے یہاں سے باہر نکلتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ باہر سے مسلسل آوازیں آ رہی ہیں، کیا کریں؟ ہم لوگوں نے اونچی آواز میں کہا کہ ہمیں تنگ نہ کریں، ہمیں مت ڈرائیں، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. 2 سے 3 دفعہ ہم لوگوں نے اونچی آواز میں یہ کہا کہ ہم لوگوں کو نہ ڈرائیں، اور اللہ سے بھی مدد مانگی. تو جو باہر سے آوازیں آ رہی تھیں وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں. جو ہی ہم لوگوں نے اپنے شاپ کا دروازہ کھولا اور شٹر کو اوپر کر کے باہر نکلے، اب 3 بج گئے تھے، رات کے 3 بج گئے تھے. ہر طرف سناٹا تھا، دور دور تک بھی کوئی نہیں تھا. ہم لوگوں نے جو ہی شاپ کو لاک کیا، جیسے تھی ہم نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا. ہم لوگوں نے بند کر کے ہم لوگ تیزی سے وہاں سے پیدل ہی اس مارکیٹ سے باہر نکلنے لگے. ایک دم جو ہی ہم لوگ اپنی اس مارکیٹ والی گلی سے باہر نکلے، ایک اور آگے گلی ٹرن کرتے تھے، اس میں سے گزر کے پھر مین روڈ آتا تھا. ہم لوگوں نے جو ہی اس کو ٹرن کیا تو ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ بالکل جو سامنے والی جو گلی تھی جس میں ابھی ہم لوگوں نے جانا تھا، وہاں پر کوئی جا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی عورت ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی تھا. اتنی رات کو ایک عورت اور بچہ ہم لوگوں نے اس مارکیٹ میں گلی میں جاتے دیکھا، اور اس نے پاؤں میں پازیبیں بھی پہنی ہوئی تھی، چھن چھن کی آواز بھی آ رہی تھی. جب ہم لوگوں نے وہاں پر کسی عورت کو اس طرح سے جاتے دیکھا، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. اب کیا کریں؟ اب نہ واپس جا سکتے تھے، نہ آگے جا سکتے تھے. وہی مین گلی تھی جہاں سے ہم نے نکل کر باہر روڈ پر جانا تھا. میرے بھائی نے کہا کہ اس گلی سے نہیں جاتے، ہم لوگ تھوڑا لینتھی ہو جائے گا ہم لوگوں کو جانا، ہم لوگ دوسری سائڈ سے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ تیزی سے، وہ جا رہی تھی، اس نے ہماری طرف نہیں دیکھا. ہم لوگ تیزی سے اس گلی سے پیچھے ہٹ کے واپس ہو گئے. اس سے آگے ایک اور گلی تھی، وہ ذرا لمبا راستہ تھا. اس گلی میں ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. ہم لوگوں کو اتنا ڈر لگ رہا تھا. بالکل بازار سنسان تھا، کوئی واچ مین نہیں تھا، کوئی بھی دور دور تک انسان نظر نہیں آ رہا تھا. وہ جو بازار سارا دن اتنے بارونق ہوتے ہیں جہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اب وہاں پر ڈھونڈنے میں بھی کوئی نہیں تھا. ابھی ہم لوگ بھاگتے ہوئے جا ہی رہے تھے تو ایک دم سے ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھی کوئی بھاگا ہے. کیونکہ ہم لوگ تو 2 تھے، ہم لوگ تو بھاگتے ہوئے جا ہی رہے تھے تیزی سے. ہم لوگوں کے پیچھے بھی کوئی بھاگ رہا تھا، جیسے 3 سے 4 لوگوں کے بھاگنے کی ایک آواز ہوتی ہے، قدموں کی بھی اور ویسے بھی. جب ہم لوگ باہر روڈ پر آئے، اس ٹائم کوئی آٹو بھی نہیں تھا. ہم لوگوں نے کافی دور جانا تھا. جتنا ہم لوگ پیدل چل سکتے تھے ہم لوگ چل رہے تھے. ہم لوگ تھک گئے تھے. 3:30 بجے تک ہم لوگ پیدل چل کے اب تھوڑا ہی دور رہ گیا تھا وہ جہاں پر ہم نے اپنے گھر جانا تھا. ہم لوگوں کو ایک آٹو رکشہ مل گیا. ہم لوگ اس میں بیٹھے. اس نے کہا کہ کون ہو تم لوگ اور اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے اسے یہی بتایا کہ ہم لوگوں کی فلاں فلاں مارکیٹ میں شاپ ہے، تو ہم لوگ ابھی نیا سٹاک آیا تھا وہ سیٹ کر کے گھر جا رہے ہیں. اسے ہم نے نہیں بتایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے ہیں. ہم لوگ گھر پہنچے، بہت زیادہ گھبرائے اور تھکے ہوئے تھے، نیند بھی نہیں آ رہی تھی. بڑی مشکل سے وہ رات گزاری. اگلے دن پھر صبح ہوئی، ہم لوگ اپنے شاپ پر آئے. جو ہی ہم لوگوں نے اپنی شاپ کو کھولا، وہ جو تھان زمین پر گرے ہوئے تھے، جن کو ہم زمین پر گرا چھوڑ کے گئے تھے، وہ سارے بالکل ترتیب کے ساتھ اس دکان کے اندر وہیں پر لگے ہوئے تھے، جس ترتیب سے ہم لوگوں نے اس کو وہاں پر رکھا تھا.
हम लोगों ने अपनी शॉप के साथ वाले जो शॉपकीपर था उससे बुलाया। वो बहुत पुराना था, यहाँ पर एज में भी बड़ा था हमसे। हमने उन अंकल से बात की और उनको सारा मसला अपना बताया। तो उन्होंने कहा कि इधर मार्केट की बैक साइड पर ही मस्जिद है, तो वहाँ पर चल के बात कर लेते हैं। उनसे जब हमने पूछा कि आप तो यहाँ पर इतने पुराने हैं, फिर आप बताएं कि इस दुकान में पहले कभी कोई हादसा हुआ है, ये वो। उनका ये कहना था कि जब ये शॉप नई नई बनी थी तो यहाँ पर एक मर्डर हुआ था। उसके बाद ये शॉप अक्सर बंद रहती है। वो मर्डर किसने किया, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। यहाँ पर जब भी कोई आता है उसके साथ या तो कोई नुकसान होना शुरू हो जाते हैं या इस तरह से उनको कोई प्रॉब्लम बनती है कि वो लोग ये शॉप छोड़ जाते हैं। लेकिन जो वाक़यात तुम लोगों के साथ हो रहे हैं ये पहले नहीं सुने। फिर हम लोग उनको ही साथ लेकर वो जो इमाम मस्जिद थे उनके पास गए, उन्हें रेफरेंस दिया, सारी बात बताई, अपना भी बताया कि हम लोग कहाँ से हैं। उन्होंने हमें पानी दम करके दिया कि ये पानी पी लो। हम लोगों ने वो पानी पी लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई करूँगा और कल आप लोगों को बताऊँगा कि ये मसला क्या है। हम उस टाइम हमें कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। हम लोग वापस आ गए। सारा दिन हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई ख़ास ग्राहक भी नहीं उस दिन आए। बादल बने हुए थे, मौसम भी बहुत ख़राब था। मेरे भाई ने यही कहा कि आज हम लोग जल्दी ही शॉप को बंद करके चले जाएंगे और कल जो हुआ था वो दोबारा हमारे साथ ना हो। अभी हम लोग ये बातें ही कर रहे थे, तकरीबन मगरिब के बाद इशा हो गई थी। मेरे भाई ने कहा कि इससे पहले बारिश हो, मौसम बहुत ख़राब है, तो चलते हैं। हम लोगों की शॉप के बाहर 2 काले रंग की बिल्लियाँ बैठी हुई थी। मैंने भी देखा, मेरे भाई ने भी देखा, और वो इतने गौर से हम लोगों की शॉप के अंदर देख रही थी कि जिस तरह से उनको कुछ नज़र आ रहा है। वो 2 थी, सेम साइज़, सेम कलर। मैंने अपने भाई को इशारा करके कहा कि ये बिल्लियाँ मैंने भी देखी हैं, तुम भी देखो। उसने भी देख ली। बिल्कुल एक जितनी वो बिल्लियाँ थी, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर की वो 2 बिल्लियाँ हम लोगों की शॉप के अंदर ही देख रही थी। मेरे भाई ने कहा कि चलो शॉप को बंद करके चलते हैं। हम लोग फ़ौरन उठे। जो ही हम लोग बाहर आए, वो जो दोनों बिल्लियाँ थीं वो टस से मस नहीं हुई, वो ज़रा डरी भी नहीं। यहाँ ये भी नहीं कि मेरे भाई ने भी उनको डराने की भी कोशिश की, पाँव ज़मीन पर पटका कि ये डर के भाग जाएंगी। वो हिली ही नहीं अपनी जगह से। हम लोगों ने बंद की शॉप, शटर नीचे किए, वो तब भी बैठी रही। मैंने अपने भाई से कहा इनको मत छेड़ो, क्योंकि मैं कुछ समझ गया था कि शायद ये कोई और मखलूक हो। हम लोगों ने अपनी दुकान बंद की। अभी मार्केट खुली थी, 10 बजे तक अमूमन मार्केट बंद होती थी वो। फिर भी 12 बजे तक लोग वहाँ पर फिरते रहते थे, क्योंकि सर्दी का मौसम था, इसलिए आजकल जल्दी ही दुकानें बंद हो जाती थी। हम लोग बंद करके अभी उसी गली को क्रॉस करके दूसरी गली में टर्न नहीं होने लगे थे जहाँ पर हमने रात को औरत और बच्चा देखा था। मेरे भाई ने पीछे पलट कर देखा, वो जो 2 बिल्लियाँ हम लोगों की शॉप के बाहर बैठी हुई थी वो वहाँ पर नहीं थी। वो कहाँ गई? शॉप के अंदर चली गई, गली में चली गई, क्योंकि गली तो उधर और कोई थी नहीं। बिल्कुल हम लोगों के सामने मार्केट थी, वो सबकी शॉप्स थी वहाँ पर, उसके सामने ही वो गली थी जिसको क्रॉस करके हमने जाना था। हम लोग तेज़ी से उस गली को, अभी सारी शॉप्स खुली थी, क्रॉस करते हुए हम लोग घर आ गए। बहुत ज़्यादा टेंशन थी हम लोगों को। घर भी बात की, उन्हें भी सारा कुछ बता दिया। अगले दिन सुबह हम लोग सीधा इमाम साहब के पास ही गए। शॉप हमने नहीं खोली। उनको जाकर बताया कि रात को इस तरह से 2 बिल्लियाँ भी काले रंग की हम लोगों की शॉप के बाहर बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने रात को पढ़ाई की थी, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो जो शॉप है जहाँ पर आप लोगों ने काम शुरू किया है, अपना बिज़नेस बनाया है, वो आज सेफ ज़दा है। वहाँ पर जिन्नात हैं, वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात हैं, और वहाँ पर चुड़ैलें भी हैं। रात को जो गली में हम लोगों ने देखी थी वो पूरी मार्केट में उसका असर था, वो पूरी मार्केट में ही फिरती थी। उसके अलावा भी उस शॉप में भी जिन्नात का असर था, और उनका ये कहना था वो जो मर्डर हुआ था वो भी जिन्नात की वजह से ही हुआ था। वो भी जिन्नात ने ही उस आदमी को मारा था, वो जो काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर एक मर्डर की बात हुई थी। हम लोग बहुत डर के, हमने उनसे पूछा कि हम लोग क्या करें। उनका यही कहना था कि बेहतर यही होगा कि इस शॉप को छोड़ दें, क्योंकि वो अपनी निशानियाँ बार बार आपको ज़ाहिर कर रहे हैं। कपड़ों पे छींटे आना खून के, नुकसान होना पैसों का, गायब हो जाना एकदम से, फिर उनका ज़ाहिर होना, और वो जो बिल्लियाँ थी वो भी जिन्नात ही थे। हमने उनसे ये कहा कि हम लोगों को हिफाजत के लिए कोई तावीज़ वगैरह दे दें, तो उनका ये कहना था कि जब आप लोग ये शॉप छोड़ देंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें पढ़ने के लिए उन्होंने आयतुल कुर्सी ही बताई, चारों कुल बताए, दुरूद पाक बताया। फिर हम लोगों ने
اپنی شاپ پر گئے، ساتھ والے انکل سے بھی بات کی، جو دکان کے مالک تھے ان سے بھی بات کی کہ ہمیں فی الحال کام نہیں کرنا. وہ جتنا بھی ہم لوگوں کا اسٹاک تھا ہم لوگوں نے سارا اٹھا کر اپنے اسی کوارٹر میں گھر رکھوایا. پھر اس مارکیٹ کے بعد ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر اپنی شاپ بنائی. اللہ کا شکر ہے ابھی بھی وہیں پر کام کرتے ہیں. اب کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن یہ جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوا تھا یہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اور یہ بالکل ہم لوگوں کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو ہم نے شیئر کی آپ کے ساتھ. بہت شکریہ شوکت آپ کا. لسنرز، ہمیشہ میں نے اپنی بہت سی پریویس ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو یہ میسیج دیے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں، کوئی نئی جگہ خریدیں، جس جگہ پر جو آپ کا پوائنٹ ہو، بزنس پوائنٹ ہو جو آپ کا، اس کو کائنڈلی ایک دفعہ کسی بھی امام صاحب کو، کسی عالم صاحب کو وہاں پر لے جا کر ایک دفعہ اس کو چیک کر لیا کریں. اب دیکھیں، ایک جگہ پر جب انسان کو نیا سیٹ اپ شروع کرتا ہے وہ بہت کچھ سوچ کے، بہت کچھ انویسٹ کر کے کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے وہاں پر ایسی ہیپننگس ہونے لگ جائیں تو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے سیٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں پر وہ کام نہیں چلتے، وہاں پر گاہک نہیں آتے، وہ جگہ فیمس نہیں ہوتی. وہ یہی اثرات ہوتے ہیں کہ ان جگہوں پر آسیب اور جنات ہوتے ہیں جو کسی انسان کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتے اور ان کے وہ کام آگے نہیں چلنے دیتے. سیکنڈ تھنگ، جب بھی آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پر قرآن خوانی کروایا کریں، اور وہاں پر آیت الکرسی باقاعدہ لکھی ہوئی اپنی شاپ میں، اپنی جگہ پر جو کام کی جگہ ہے وہاں پر وہ لگا لیا کریں کہ اللہ نہ کرے اگر وہاں پر کوئی ایسے اثرات ہوں بھی تو وہ وہاں سے نکل جائیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر. ادر دین اگر ای میل نہیں کرنا آتی تو آپ لوگ کمنٹس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور فیس بک نوشین ورک کے نیم سے ہے، وہاں پر آپ لوگ میسنجر میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیس. اللہ نگہبان.